بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما صدق الله العظيم. ہاں جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. معزز حاضرین، گزشتہ آیات میں یہودی قوم کے کچھ ایسے حرکات کا بیان ہوا تھا جن کی وجہ سے ان پر اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا تھا، جیسے کہ بتایا گیا تھا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. بڑے ظلم کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اور جو ناجائز چیزیں تھیں وہ اپنے اوپر حلال کر لیے تھے، سود کھاتے تھے، دوسروں کا مال ناحق کھا جاتے تھے. ایسے حرکات ان کے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ ان پر جو حلال چیز تھی حرام کر دی، جیسے اونٹ کا گوشت وغیرہ، اور ان کے حق میں عذاب کا ذکر کیا گیا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناحق لوگوں کا مال کھا جاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کفر کر لیے ان میں سے، یعنی کافر ہو گئے کا مطلب کیا؟ پیغمبر پر ایمان لائے، جب وہ پیغمبر تشریف لے گئے ان کی نبوت منسوخ ہو گئی، دوسرے پیغمبر آئے، تب ان کو کیا ضروری تھا؟ وہ دوسرے پیغمبر پر ایمان لانا ضروری تھا. جی، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے، ان کو نہیں لائے. اب عیسائی لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب حضور آ گئے تو حضور پر ایمان لانا تھا، تو حضور پر وہ ایمان نہیں لائے، تو لہذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. کافر ہو گئے. دوسرے نبی کے آنے کے بعد جب ان پر ایمان لانا تھا نہیں لائے. ان کے نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہی کہ اس نبی کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرا نبی جب آیا ہے تو اس کے اوپر کیا لایا جائے؟ وہ نہیں لائے، تو اس اعتبار سے کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے. اور ان میں سے لوگوں نے کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. تو اللہ کو بیٹا گرداننا، بیٹا ثابت کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو دونوں اعتبار سے یہ کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں. یہود و نصارہ کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں. کافر ایمان کہ دوسرے پیغمبر کے آنے کے بعد ان پر کیا نہیں لائے؟ ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ کافر ہو گئے. مشرک ایمان کہ ان پیغمبروں پر جو اللہ نے بھیجا ہے ان کو پیغمبری کے رتبے کے مطابق دیکھنے کے انہوں نے رشتہ گانٹھا، کس سے؟ اللہ سے. معاذ.
تو رشتہ گانٹنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے. یہ ان کے حرکات تھے. اور اس کے علاوہ ناحق مال کھاتے، سود کھا جاتے، وہ کرتے، یہ تمام حرکات ان کے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا نازل کر دیا؟ عذاب نازل. اس کا بیان آپ نے گزشتہ مجلس میں سنا. اب آج کی باتیں جو بیان ہو رہی ہیں اس میں لیکن الراسخون فی العلم، ان میں سے چند لوگ جو ہے الگ ہوئے. چند لوگ الگ ہوئے، یعنی پورے کے پورے یہودی ویسے نہیں، عذاب کے لائق نہیں. ان میں سے جو علم والے تھے، لیکن الراسخون فی العلم، جو اپنے علم میں راسخ تھے. راسخ کے معنی مضبوط، محقق و محقق. ایک محقق ہے، ایک محقق ہے. محقق و محقق علم والے تھے، توریت کو جانتے تھے، پڑھتے تھے. جی وہ لوگ جب حضور تشریف لائے تو حضور پر ایمان لے آئے. ان میں سے ہٹ گئے، یعنی جن کا ذکر اوپر کر دیا گیا وہ طبقہ اپنی جگہ رہا اور قیامت تک جو ان کے نسلیں چلیں گی آئے. ان میں سے جو علم والے تھے، چھوٹا موٹا علم والا بہک جاتا ہے، کبھی یاد رکھیں. جو چھوٹا موٹا علم رکھتا ہے وہ بہکتا ہے جلدی. جو مضبوط علم والا ہے وہ بہکتا نہیں. ان پڑھ بھی بہک جاتا ہے، اس لیے کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ جس کی طرف چاہے کان ڈال دیتا ہے. جو آدھا بیدہ، آپ کے ہمارے یہاں کہاوت میں آدھا گھڑا لڑکتا ہے. جی ویسے حساب سے جس کے پاس علم پختہ نہیں ہے وہ لڑک جاتا ہے، ادھر بھی دیکھ جاتا ہے، ادھر بھی جھانکتا ہے. وہ بھی اچھا بولتے ہیں نا، یہ بھی اچھا بولتے ہیں، اس طرح. راسخ علم جو ہوتا ہے، جو بات معلوم ہو گئی سو معلوم ہو گئی، جو دامن مل گیا سو مل گیا، جو ایمان حاصل ہو گیا سو حاصل ہو گیا. اب اسے کوئی طاقت متزلزل نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی. تو ایسے مضبوط علم والے تھے جو توریت کا علم جانتے تھے. ان کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ مضبوط علم والے کون؟ تو حضرت سمجھے عبداللہ ابن سلام، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ توریت کے بہت بڑے عالم، یہودیوں کے عالم. ہر حربہ حضور کے خلاف استعمال کر کے دیکھ لیا ان لوگوں نے. جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب جو ہے عالم کو چھوڑنا چاہیے. ہمارا عالم جائے گا اور ان کو زیر کر دے گا معاذ اللہ، اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب چنیں کون ہے عالم. پوری یہودی قوم میں ایک عالم ملے. وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام. اور آپ کا رشتہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے، خاندانی رشتہ بھی تھا. آپ کو چنے اور آپ کے پاس گئے، اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں. جی آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے رہتے ہوئے پیغمبری کا دعویٰ ہو رہا ہے، نیا دین پیش کیا جا رہا ہے معاذ اللہ. اب آپ ہی مقابلہ کر سکتے، آپ ہماری لاج رکھ لیجیے گا، ایک ہی. تو گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ جانو کہ میں علم والا ہوں، میں توریت جانتا ہوں، توریت مجھے معلوم ہے، علم والا ہوں. میں جاؤں گا تو اگر وہ پیغمبر آخر الزماں ہیں تو ایمان لانا ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر وہ پیغمبر آخر الزماں توریت کے مطابق نہیں ہیں تو میں ضرور بات کروں. ہاں وہ تو اس کے حساب سے نہیں ہے، توریت میں جن کو بیان کیا گیا وہ نہیں ہے. آپ جائیے. آپ گئے. جانے سے پہلے آپ نے بارگاہ نبوی میں حاضری کی اجازت.
حاضری کی اجازت مانگی تو آپ کو بارگاہ نبوی سے حاضر ہونے کی اجازت ہے۔ اب حاضر ہونے سے پہلے سمجھے چوکھٹ پہ کھڑے ہو، سرکار اپنے مصروفیت میں ہے، چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے آپ نے سلام کیا، حضور نے چہرہ انور اٹھا کر ان کو دیکھا۔ اب بارگاہ تک پہنچنا ہے، سرکار کے بیٹھک کے پاس جانا ہے۔ دیکھا سرکار نے حضور نے عبداللہ بن سلام کو دیکھا، چوکھٹ پر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ کلمہ چوکھٹ پر پڑھ لیے، بعد میں گئے یا رسول اللہ مجھے آپ کے دامن کرم میں پناہ دیجیے۔ حضور نے پوچھا آپ کس کام سے آئے تھے؟ آپ کو بھیجا گیا بات کرنے کے لیے، بات بھی نہیں، کلمہ پڑھ لیا۔ یا رسول اللہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے بہت سی علامتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ بھی میں نے پڑھی ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا اس کے جیسا چہرہ کائنات میں کسی کا نہیں۔ اب جب میں نے آپ کو اس بشارت کے مطابق پایا تب مجھے کلمہ پڑھنے کی سوا کوئی دوسرا راستہ۔ ارے بھائی قریب آ کر کچھ پوچھ تلاش کر کے پڑھتے، چوکھٹ پہ کیوں پڑھ لیے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے اگر میرا انتقال ہو جائے تو کہیں میں بے ایمان نہ مر جاؤں۔ تو آدمی کا جو علم ہوتا ہے وہ اس کی بڑی مدد کرتا ہے۔ عوام کے لیے شیخ کامل کی نسبت بڑی مدد کرتی ہے، اور عالم کے لیے علم بھی مدد کرتا ہے، شیخ کامل کا فیضان بھی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے پہلے دم وابستہ رہنا، بیوی بھی الگ نہیں رہنا، شوہر بھی الگ نہیں رہنا، بچے بھی الگ نہیں رہنا، سمجھے؟ پہلے وصیت کر دو، پہلے شیخ کے ٹھوکروں میں ڈالو، ان کے چرنوں میں ڈالو۔ لیکن الراسخون جو ان میں علم میں پکے، یہاں ایک بات یاد رکھیے، جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں وہ سب علم میں کچے۔ ہم میں جو لوگ ہیں وہ علم سے کورے، ہم میں جو ہیں وہ علم سے کورے، بدعقیدہ جو ہیں وہ علم میں کچے، اہل سنت جو ہیں وہ علم میں پکے۔ اب وہ پکے لوگوں کو پکڑتے نہیں، کہیں کو پکڑنے جائیں گے کیا ہے؟ سوال کا جواب دے نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے ان کے پاس۔ اب کسے پکڑنا؟ کورے لوگوں کو پکڑنا، سمجھے؟ تو کورے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر انہیں بہکاتے ہیں، اور ان کے پاس جتنے بھی دلائل جو بھی باتیں وہ کرتے ہیں اس کے اندر کچھ بیس بھی نہیں ہے، ٹھہراؤ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، یہودیوں کے لیے ان کے حرکات پر اپنے عذاب کا اعلان اوپر کی آیت میں کیا، اب تعریف کر رہا ہے یہودیوں ہی میں سے، اسی قوم میں سے ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو اپنے علم میں پکے ہیں۔ علم کے بارے میں اور آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ فی العلم، اپنے علم میں وہ راسخ ہیں، راسخ یعنی مضبوط۔ ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ راسخ العقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ راسخ العقیدہ، راسخ المشرب، راسخ فی العلم، راسخ فی العمل، سمجھے؟ راسخ کا معنی کیا؟ مضبوط۔ عقیدے میں راسخ العقیدہ، یہ آدمی راسخ العقیدہ، یہ راسخ مشرب ہے، یعنی شیخ محترم کا جو سلسلہ ہے اس میں مضبوط ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ نہیں سمجھ میری بات؟ راسخین فی العلم کا ذکر کر کے فرمایا منہم،
جو پکے علم والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ والمؤمنون، ایمان لے آتے ہیں. کیا ہے؟ راسخین فی العلم جو ہیں وہ کیا لائے؟ ایمان لاتے ہیں. والمؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں کن باتوں پر؟ یؤمنون بما انزل الیک. اے محبوب، محبوب کی طرف اشارہ ہے، اے محبوب آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ان کا ایمان ہے. آپ سچے ہیں، ایمان ہے. آپ برحق ہیں، ایمان ہے. آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، ایمان ہے. جی یعنی مکے کے لوگ ایمان لائے، مدینے کے لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے والے ایمان لاتے رہیں گے. سمجھے؟ ان کا ذکر یا نہیں؟ یا کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہودیوں میں بھی راسخ علم جو ہیں وہ ایمان لاتے کس پر؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ان کا ایمان ہے جو آپ سے پہلے نازل ہو. اس بات کو سمجھنے کے لیے بما انزل الیک، جو کچھ ہم آپ پر نازل کیے ہیں اس پر ان کا ایمان ہے. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ان کا ایمان ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا. تو یہاں دو ایمان ہے. جب آپ پر جو چیز نازل ہے، جو کتاب نازل ہے، جو احکامات نازل ہیں، اس پر انہوں نے کیا لے لیا؟ بس کافی ہے. مگر پہلے سے دوسرے دین میں داخل تھے، یا داخل ہو جانا ہی کافی ہے. مگر جو پہلے بتایا گیا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں تشریف لائیں گے، پیغمبر آخر الزماں تشریف لائیں گے، اس بات پر ان کو ایمان تھا. اب وہ ظاہر ہو گئے تو یہاں ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اس بات کے ایمان کی وجہ سے یہاں ایمان لے. جی یعنی نہیں سمجھ رہی بات؟ سمجھیے بابا، درس قرآن ہے، درس قرآن ہے. شیخ محترم نے اس کی اجازت دے کر بٹھایا ہے. سرکار قبلہ فرماتے ہم سلسلے کی درازی، سلسلے کی ترقی، سلسلے کا بڑھاؤ جو ہے وہ تفسیر قرآن سے ہوا. میرے شیخ محترم تفسیر جتنا بولے ہیں کوئی بول نہیں سکا. چلنے کے زمانے میں، جوانی قوت کے زمانے میں، سمجھے، روزانہ ایک ایک مسجد میں تفسیر قرآن. رمضان میں تو تراویح کے بعد سے لے کر سحری تک 35 سال تو سلسلہ جاری تھا. جی 35 سال. سننے والے اس زمانے کے کہا کرتے کہ پہلے سال میں سے لے کر 35 سال تک ہم سنے ہیں. سمجھے؟ پہلے سال میں جو سنے 35 سال میں وہ سن نہیں سکے. اس کے گواہ تھے حضرت ذاکر شاہ صاحب. دیکھنے والوں نے دیکھا تھا، آنکھ ذرا یہ تھی ذاکر شاہ، قراری شاہ دیکھیں گردن ہلتی تھی. سرکار کے خسر بھی. تو بہرحال سلسلہ ہمارا جو آگے بڑھا علم سے، ہمارے پاس ڈھکل من کا کم، ڈھکل من کو زیادہ. ڈھکل من کا کم، ڈھکل من کو زیادہ. من ڈھکل، من کو ڈھکل. وہ ڈھکل نے کہتے من کا ڈھکل. نہیں سمجھ میں رہی شاہ صاحب بات آپ کو؟ سمجھے؟ خود کو دکھانا نہیں، خود کو چھپانا. ہاں یہ مقصد ہے خلافت. ہاں شو پیس نہیں بنا. درود پاک وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کر رہا تھا کہ کیا ہے یہاں
یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من قبلک پر ایمان لانا کا مراد کیا ہوا؟ وہاں جو بیان ہوا تھا توریت پر ایمان، توریت میں جو بیان ہوا تھا اس پر قائم، اس پر قائم ہونے کا اظہار کیسے؟ جب حضور آ گئے تو قرآن پر بھی میرا ایمان، عبداللہ ابن سلام کی ادا سے معلوم ہوا قرآن پر بھی میرا ایمان، توریت پر بھی میرا ایمان، موسیٰ پر بھی میرا ایمان، محمد پر بھی میرا ایمان، محمد رسول اللہ پر میرا ایمان۔ ایمان نا کیا آپ تشریف لا لیے؟ قرآن پر ایمان لانا، ایمانا کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ موسیٰ پر اور توریت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس پر جو میں ایمان رکھا تھا اس کا اظہار یہ ہو رہا ہے کہ حضور آ گئے، ان پر میں ایمان لیا۔ دونوں طرف والراسخون فی العلم، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس کے بعد فرمایا یعنی برے لوگوں کی باتیں بیان کرنے کے بعد بھلے لوگوں کی باتیں بیان کرنا، سمجھے؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ پہلے تو اس نے اپنی قہاریت و جباریت کو بتایا، اوپر کیا ہے؟ کیا کہا کہ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اپنے قہاریت و جباریت و سمجھے غصے کا اظہار کیا۔ ایسا کرتے ہو؟ سود کھاتے ہو؟ پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ ایسا کرتے ہو؟ ناحق لوگوں کا مال کھا جاتے ہو؟ دین میں کتمان کرتے ہو؟ عذاب علیم ہے تمہارے لیے، یہ ڈرا دیا، ان کی حق میں عذاب بتا دیا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے حق میں اجر عظیم ہے، تو وہاں شان قہاریت و جباریت کو بتایا گیا، اب یہاں شان غفاریت اور ستاریت کو بتایا جا رہا ہے، دونوں چیزیں بیان کر دی۔ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ بھی بتا دیا، اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ بھی بتا دیا۔ بتا کر کیا بتایا؟ کیوں یہ باتیں بتائے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایمان دو چیزوں کے بیچ میں ہے، ایمان دو چیزوں کے بیچ میں ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا، خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، سمجھے؟ خدا کی قہاریت و جباریت سے ڈرتے بھی رہنا، خوف کھانا، خدا کی ستاریت و غفاریت و کرم و نوازی پر جو ہے آس لگا کے بیٹھنا، یہ آس بھی لگا کے بیٹھنا اور ڈرتے بھی رہنا۔ جب ڈر آتا ہے اور امیدیں بن جاتی ہے تو ایمان میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ تو فرمایا امید اور رجا کے درمیان میں ایمان کو رکھا گیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں یہودیوں کے عیبوں کو بیان کیا، یہودیوں کے عیبوں کو بیان کیا، سمجھے؟ اب اس آیت میں نیک لوگوں کے، اہل ایمان کے خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، بروں کے عیب بھی بیان کیا، نیکوں کے خوبیاں بھی بیان کی۔ عیبوں کو اس لیے بیان کیا تاکہ تم ان سے دور رہو، جی تاکہ تم ان سے دور رہو۔ نیکوں کے خوبیوں کو اس لیے بیان کیا تاکہ تم ان کے قریب ہو جاؤ۔ تو نیکوں کی خوبیاں بیان کرنا بھی اللہ کی سنت ہے، اور برے لوگوں کے عیب کو بیان کرنا بھی اللہ کی سنت ہے۔ تو بیان کرنے والا اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہوا بیان کرے گا، تو اگر کسی بد عقیدہ، بد عمل، گمراہ، سمجھے
ضلالت کے اندھیرے میں رہنے والا طبقہ ہے تو اس کے خلاف اگر کچھ بولتا ہے تو اس کا کرٹیسائز نہیں ہوتا، اس کا کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں، آپ کیا کرو ان سے بچ کر. کسی کے خلاف بولنا نہیں، لاک کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ نہیں بتایا، سمجھے. ان کے عیبوں کو بیان، ہاں ان کے حلیے کو، ان کے بشرے کو یا ان کے نام لے کر سمجھے اچھالنا نہیں چاہیے. عیبوں کو بیان کرو. گستاخوں کا یہ انداز ہے، بد عملوں کا یہ طریقہ ہے، سمجھے. یہ طریقہ اگر کسی بد عمل میں گستاخ میں نظر آ جائے تو آپ کیا کرو؟ ہم سن چکے ہیں، ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے. اہل اللہ کی خوبیوں کو بیان کیا، وہ ایسے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا علم مضبوط ہے، ان کا عمل اچھا ہے. یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد ہمیں کیا پیغام دیا؟ تم ان کے قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. نہیں سمجھ میری بات؟ والمقیمین الصلاۃ، سمجھے؟ ہاں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ بدوں کے عذاب کا ذکر بھی ہوا، نیکوں کے ثواب کا بھی ذکر ہوا. تو اللہ کا عذاب بھی برحق، اللہ کا ثواب بھی برحق، سمجھے. دل کے بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، وہ کہاں جنت ہے کیا ہے، بے ایمان ہو جائے گا. کسی کو بیان کرتا ہوا مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے. الجنت حق، النار حق، سب حق حق. موزن صاحب ہم پڑھتے ہیں تلقین. جنت حق ہے، سوال حق ہے، جواب حق ہے، قیامت حق ہے، سب حق ہے، حق ہے، حق ہے. یہ ماننا نہیں، مان کے جاتا وہاں قبر میں سلا دل کو اوپر پر ہاتھ رکھے پڑتے ہیں. وہ خبر والے بولتے کیا؟ وہ سب دیکھ لیا، وہ دروازے کھل گئے، دیکھ لیا. اب یہ اوپر والے کو بولتے ہیں سننے والے تلقین کس کے واسطے؟ اس کے واسطے. وہ کہتے ہیں تلقین پڑھو میت کے اوپر. میت کے لیے تلقین نہیں بولو، میت کے لیے تلقین نہیں، اوپر والے کو تلقین، سمجھے. قبر حق ہے، سوال حق ہے، جواب حق ہے، سمجھے. یہ سواب پڑھتا ہے، اکثر مؤذن صاحبان پڑھتے ہیں. اب وہ پختہ علم پختہ ہو تو آدمی بہکتا نہیں. یاد رکھیے کامل ایمان والے، ابھی میں نے بتایا کامل ایمان کیا، اس پر بھی ایمان جو پہلے نازل تھا، اس پر بھی ایمان جب حضور کے تشریف لانے پر ہوا، یہ معلوم ہوا. اور یہاں یاد رکھیے والمقیمین الصلاۃ، ہائے ہائے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. تو یہاں ایمان کو الگ بیان کر دیا، نماز اور زکات کو الگ بیان کر دیا. نماز اور زکات عمل ہے جی، ایمان ایمان ہے. تو اب فرمایا کہ ان کے ایمان کا الگ اجر، ان کے ایمان لانے کا اجر الگ، عمل کرنے کا اجر الگ. ایمان لانے کا اجر الگ ہے اور عمل کرنے کا اجر الگ ہے. یاد رکھیے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، علم جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ کون سا علم؟ علم دین. کون سا علم؟ علم دین. کہیں سے بھی آپ علم کی بات کیجئے، نو کمپیوٹر، نو سائنس، نو جغرافیہ، نو ہسٹری. اس علم کا حاصل کرنے والا جاب کی فکر میں ہوتا ہے. مجھے وہ پریشان کرتا ہے، مجھے وہ کرتا ہے، سرکار دعا کیجیے، سرکار وہاں سے پرمیشن کی دعا کیجیے سرکار، سمجھے. اور پھر سیلری جو بس نہیں آ رہی ہے، 45,000 مجھے بس نہیں آتے، 1 لاکھ روپے ہو جانا چاہیے. پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، 50,000 میں چلتا تھا، اب شادی ہو گئی، 1 لاکھ ہونا چاہیے. پھر بچہ ہو گیا، 1.5 لاکھ چاہیے. پھر ایک ایڈوانس میں آ گیا، 2.5 لاکھ چاہیے.
راحت ہی نہیں ہے. اسی لیے نہ حدیث نے اس علم کی تعریف کی اجازت دی ہے. کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو. میں سکھانے جا رہا ہوں مدرسے میں. 2-4 دن میں جانا تھا, فرصت ہی نہیں بن رہی جانے کے لیے. کمپیوٹر سلا وہ کیا ہے؟ اجازت. اس علم کی اجازت ہے. سائنس حاصل کرو, تاریخ حاصل کرو, حساب حاصل کرو, یہ اجازت ہے, مگر حکم اس کا نہیں ہے. ہم وہ شان والے ہیں, مولا فرماتا وہ جان والے ہیں, تمہیں بغیر ذریعے کی بھی تمہاری روزی کر دیتے. اس علم سے تمہیں روزی کا پتہ چلتا ہے, علم دین سے میری ذات کا پتہ چلتا ہے. تو سب سے اعلیٰ و عرفہ علم کون سا ہے؟ ٹیڑے میڑے مولویاں بچے پیدا ہوئے تو بھی مدرسہ چلا لے کر جا رہا ہوں. مجھے کیا علم دین کے بارے میں بہت فضیلت آئی. یہ ٹیڑے ہو گئے چلے جائیں گے جہنم میں, جیسا بھی جائیں چلے جائیں, کم سے کم ان کی نسبت سے میری بخشش تو ہو جائے گی. ایسے ٹیڑے نکلنے کے باوجود بھی سامان لے کر جا رہے تھے. میرے شیخ محترم کے پاس تو ایسے ٹیڑے ٹیڑے آئے, یہ آنکھوں نے ٹیڑوں کو بھی دیکھا ہے, مگر سب کو سرکار گلے لگاتے. یہ میرے سرکار کی شان ہے جی. تو باتوں میں مجھے سرکار یاد آتے. میں کیا کروں, میں یاد کرنا بھر کے گھسیٹ کے نہیں لاتا. اچانک یاد آ جاتے, اچانک وہ گھر یاد آ جاتے, اچانک وہ بچے یاد آ جاتے ہیں, اور پورا احسان میرے آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ الگ باتیں تھی, دوسرے یاد آتے تھے, اب وہ دور گیا, اب کوئی یاد آتا نہیں. یاد اگر آ جاتے ہیں تو وہی یاد آتے ہیں جنہوں نے اس مقام پر بٹھایا ہے. یہ چیئر پر یوں بیٹھ کے بول رہا ہوں تو یہ میرا مقام تھوڑا ہی ہے, ان کی بھیک ہے, ان کی دین ہے, ان کی ادا ہے. تو بہرحال علم دین کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے علم دین. اور اس کے بعد علم کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہوا. لیکن الراسخون فی العلم منہم, سمجھے, وہ مضبوط علم والے ہیں. پہلے کس کا ذکر ہوا؟ تعریف کر رہا ہے نیک لوگوں کی, تعریف کر رہا ہے. تو نیک لوگوں کی تعریف کس سے شروع ہو رہی ہے؟ علم سے. پھر یاد آ گئے میرے شیخ محترم فرمایا کرتے ہمارے پاس جو سلوک طے ہوتا ہے وہ عبادات و نوافل کے ذریعے نہیں, علم کے ذریعے. وحدت الوجود کی ہم باتیں کرتے ہیں علم کے ذریعے, وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں علم کے ذریعے, طہارت کی بات کرتے ہیں علم کے ذریعے, حقیقت محمدی کی بات کرتے ہیں علم کے ذریعے. اس کا تجربہ جو لوگ میرے قریب بیٹھ کر سن رہے ہیں, زمانے سے گزار رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ہر چیز. اب خمسے کی جو تعلیم ہو رہی ہے کتنا علم اس کے اندر ہے. جمعہ کا دن خمسے کی جو تعلیم ہو رہی ہے, تازگی ہو رہی نہیں ہے, علم آ رہا ہے نہیں آ رہا. الحمدللہ. یہ سب بھیک ہے اس گھر کی, یہ سب بھیک ہے اس گھر کی, دوسرا کچھ بھی. پکڑ کے ٹٹو لیں گے تو جو ہے خالی پنجرا اوڑھنے آیا, سمجھے. مرغی جو ہے کوے کو پکڑ نہیں سکتی, مرتی ہے. چیل کوے کو مارتی کیا مرغی؟ سرکار بولے تھے ایک مثال, سمجھے. بچے اس کے ساتھ میں رہتے ہیں, چوزے, اسے پکڑنے کون آتا ہے؟ چیل کوے آتے ہیں. اب وہ پکڑنے آتے ہیں تو مرغی کیا اسے پکڑ کر نوالا بناتی ہے؟ نہیں. کیا کرتی ہے؟ اڑتی ہے. اس کے اڑنے کو بھاگ جاتا ہے, شکار بھاگ جاتا ہے, سمجھے. ویسے ہی فرمایا ایسے پر پیدا کر لو, اگر کوئی تمہارے مریدوں کو اڑانے آئے تو کچھ نہیں, مرغی کی طرح اڑ جانا, وہ بھاگ جائے گا. ایسے پر دیے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ لیکن الراسخ, ادھر بھی دیکھنا ادھر بھی دیکھنا, پوائنٹس ہیں یہ پورا بیان نہیں ہے, یہ پوائنٹس ہیں. یعنی مطلب میں اس آیت پر کیا پوائنٹس ہے لکھ کر لاتا ہوں, وہ پوائنٹ کو دیکھتا ہوں, دیکھ کر اس کی تفصیل میں جاتا ہوں. دوسروں کو لکھ کو لا لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھ کو بولتے بولتے بہت سی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. درس میں چیزیں چھوڑنا نہیں. اور وہی ٹیچر کامیاب ہے جو نوٹس لکھ کے لاتا ہے. پہلے اسکولوں میں نوٹس لکھاتے تھے ٹیچر, نوٹس لکھنا
سمجھے؟ بغیر پرپیئر ہوئے کہ ٹیچنگ نہیں کرنا. معلوم ہے شاہ الحسن صاحب اقبال؟ آج بھی کرنا، نوٹس لکھ کے لانا، وہی ٹیچر کامیاب. وہ کل کیسے کے زمانے میں پڑھا جاتا ہے با زبر با تا زبر تا سا زبر سا، پڑھو رہے لیکچرار خاص طور پر نوٹس لکھ کے لاتا ہے. تو لیکچرار کی حیثیت ہے ہماری، نوٹس لکھ کے لاتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ کسی قسم سے آپ کو تکلیف نہ. تو ادھر دیکھتا ہوں کیا لاکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے سے پہلے ان کا کیا مقام بتایا؟ وہ لاکن الراسخون، علم مضبوط. یہاں ایک پوائنٹ بتائیے کیا ہے کہ عمل کا ذکر بعد میں، ایمان کا ذکر پہلے. جو علم والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں وہ زکات دیتے ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نیکی کرتے. نہیں کہا سمجھے؟ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو علم اگر علم والا ہے تو پہلے کیا آنا اس کے پاس؟ ایمان آ جانا. ایمان اگر آ گیا تب وہ عمل کرتا ہے. تو معلوم ہوا ایمان بنیاد ہے، ایمان اساس ہے، ایمان جڑ ہے، ایمان مقدم ہے، عمل اس کے بعد. بغیر ایمان کے نماز پڑھ رہا ہے، بغیر ایمان کے زکات دے رہا ہے، بغیر ایمان کے نکاح کر رہا ہے، تو بغیر ایمان کے نکاح کرنے والے کا نکاح نہیں ہوتا، بغیر ایمان کے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، بغیر ایمان کے زکات دینے والے کا زکات کا عمل ادا نہیں. تو مقدم چیز کون سی ہے؟ ایمان. ایمان سمجھے؟ یہ مقدم. یاد رکھیے. ہائے ہائے. اب اس کے بعد ایمان کے بعد کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ دیکھو، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ. ایمان کے بعد کون سی چیز کا ذکر ہوا؟ عمل کا. مگر صرف نماز کا ذکر ہوا، نماز کیسے پڑھنا اس کا ذکر نہیں ہوا. نماز، یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی علامت ہے، ان کا عمل ہے نماز پڑھنا، مگر کیسے پڑھنا اس کو چھپا دیا، اس کو چھپا دیا. اگر وہ بھی قرآن بتا دیتا تو نبی سے بے نیاز ہو جاتے. تو رب نے اس کو نہیں بتایا، نہیں بتا کر کیا فرمایا؟ ارے میری عبادت کرو ضرور مگر نبی کی غلامی میں رہو، نبی کے محتاج بن کے رہو. جب تک تم نبی سے نہ ملو گے تمہیں نماز پڑھنا نہیں آئے گا. جب تک تم نبی سے نہ ملو گے تمہیں روزہ رکھنا نہیں آئے گا. روزہ رکھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا. کون دے رہا ہے؟ اللہ کے میں دے رہا ہے قرآن پاک میں. کیسے نماز پڑھنا اس کا ذکر نہیں کیا. تو جب حضور نماز لے کر آئے تو صحابہ نے بھی یہی کہا، کیسے نماز پڑھیں یا رسول اللہ؟ نماز تو بول رہے ہیں آپ، کیسے پڑھنا؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا قرآن کی آیت آ رہی ہے ایسے پڑھو ویسے پڑھو. نہیں، میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. کیف نصلی یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، خدا کی منشا یہ ہے، خدا کی پسند یہ ہے، اے بندے عبادت میری کر، محتاج محبوب کا ہونا. حضور بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں ان کے پاس کیا جانا ہے؟ ہمیں نماز پڑھ لیا تو ہو گیا. معاذ اللہ. ایسی باتیں کرنے والوں کو 1000 بار فکر کرنا چاہیے اپنے ایمان کی کہ اللہ نے ہمیں نماز کی تاکید تو کر دی مگر نماز کا طریقہ قرآن میں واضح طور پر نہیں بتایا. وضو کرو، پھر اللہ اکبر بولو، ہاتھ باندھو،
सना पढ़ो, फिर ताऊज़ और तस्मीया पढ़ो, फिर सूरह फातिहा पढ़ो, फिर ज़म्म सूरत करो, फिर रुकू करो, रुकू में यह तस्बीह बोलो, उठो तो कौमे में यूं बोलो। ये तमाम तफसीलात नहीं बयान हुई कुरान में। कुरान में सिर्फ एक पॉइंट क्या है, नमाज। तो मुजमल बात है वो, समझे, शॉर्ट बात जी। और लॉन्ग बात जो है नबी की जात, समझे। कोडवर्ड्स बात बयान होगा। कोडवर्ड्स क्या है, नबी का। शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म नबी की। नमाज पढ़ो बस। कैसे पढ़ना, तफसील क्या है उसकी, नबी की, नबी की तरह। तो नबी के बगैर नमाज नहीं है, नबी के बगैर रोजा नहीं है। और यहां खानखा की बात बोल देता हूं, लेकर चलिएगा। नमाज पढ़ने में नबी और नमाजी अलग होके पढ़ेगा तो नमाज नहीं होती। जी ऐसी बात, नई बात बोल रहा, नई बात कुछ भी नहीं। हमारे पास इल्म है, मेरे शेख का सत्ता है, इल्म है। ला सलाता इल्ला बि हुजूरिल कल्ब। जिस्म उधर नहीं हुआ तो नमाज होती? काबे की तरफ रुक किए बगैर नमाज हो जाती है? एक आदमी टेढ़ा रुक करके नमाज पढ़ रहा है, उसे देख लिया, क्या करता हूं, सीधा न मैं ऐसा पढ़ता हूं। तो कहीं पाया यहाँ रुखे काबा होना जरूरी है। जैसा जिस्म का रुखे काबा होना जरूरी है, ऐसा कल्ब का रुखे मुस्तफा होना जरूरी है। नमाजी जब नमाज में खड़ा हो जाए, खुद को न देखे। अब जो तसव्वुर शेख की तालीम मैंने जुमा को दी है, उसकी रोशनी में बातें, कुछ बातें उनमें से भी उठा करके देखना चाहिए। सिर्फ सुन लेकर चले जाते हैं। बदलो अपना, कब तक ये हालत में रहे। बैठा उठाकर खदमा में रखना। बैठा बन लेकर फिरते रहते, नौशो क्या पूछते, नौशो क्या खदमा में रखना। वो खोल कर गले में डाल देते होते। वो कुछ खोल कर गले में डाल दिए तो कफनी हो गई, जाते हुए कफन में रख के चले। अच्छा याद रखिए, यहां एक और बात आ रही है, मुकीमीन अस्सलात। उतना लिख लिया हूं, उस पर देखा तो बात है। मुकीमीन अस्सलात का नमाज कायम करते हैं। बोलो कौन? राशिकीन फिल इल्म जो है वो ईमान लाए, फिर क्या करें, नमाज। अच्छा, अमल का जिक्र है, उस पर बड़ी प्यारी बात मुफस्सिरीन ने फरमाई। देखिए, आदमी को घंटे तो घंटे में कुछ ना कुछ जरूरत होती है। घंटे आधे घंटे में वो क्या करता है, पानी पीता है जी। आधा घंटा घंटे में एक बार थोड़ा पानी की जरूरत होती है ना। उसके बाद दिन में 3 मरतबे या नहीं तो 2 मरतबे जरूर ग़िज़ा की जरूरत होती है। 2 मरतबे जरूर ग़िज़ा की जरूरत। नाश्ता किए, दोपहर का खाना खाए, शाम का खाना खाए, ये भी उसके जी। फिर उसके बाद उसको जरूरत पड़ती है कभी दवाओं की। तो कब जब बीमार हो जाता है तो उसे दवाओं की जी। और हफ्ते में 1 मरतबे उसके लिए लवाजिमात खाने की जरूरत पड़ती है। उसकी तबीयत क्या बात है, क्या अफजलुल हसन, क्या बात, मैं खाकर मुंह फिक्का हो गया है। वो फिक्की दाल खा करके डॉक्टर बोले खाया, शुरू हो गए ना। नहीं वो दाल में
ہاں ہونا تو لذت والی چیز یہ انسان کے نیچر میں ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کے نیچر میں ہے. وہ ٹیسٹ بدلتا رہتا ہے. ایسے ہی عمل کا ٹیسٹ بھی بدلنا. کب تک 5 وقت کی نماز پڑھتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی نوافل بھی پڑھ لینا, تہجد بھی پڑھ لینا, اشراق بھی پڑھ لینا, چاش بھی پڑھ لینا, رمضان کا چاند روزہ بھی رکھ لینا. سال پورا ہو گیا زکات بھی دے دینا. کچھ کام عمر میں ایک مرتبے کے ہوتے ہیں. ہر بار وہ مرنا موت کا قصہ بار بار نہیں ہوتا. تو ایسے مرتبے ایسے موقع پر عمر میں ایک مرتبے کیا کر لینا؟ حج کر لینا. حج کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال جو ہمارے سامنے بتائے ہیں نبی کے صدقے میں, وہ یہ کہ ہماری جو چاشنی ہے, ہمارا جو جسم کا مزاج ہے, اس کے مطابق ہمارے نیچر کے مطابق یہ آدمی ایک ہی کھانے کی طرف نہیں رہ سکتا, ایک ہی غذا کی طرف نہیں رہ سکتا. اس کے لیے تغیر چاہیے, اس کے لیے تبدل چاہیے, اس کی غذا بدلنا چاہیے, اس کا ٹیسٹ بدلنا چاہیے. ہوتا ہے نا. تو اللہ خالق ہے, وہ ہمارے فطرت کو وہی بنایا ہے, جانتا ہے. تو جیسے غذا میں ہمارے لیے مختلف مواقع رکھے ہیں, ویسے عبادت کے بھی مختلف طریقے رکھے ہیں. 24 گھنٹے عبادت کرتے ہوئے بیٹھنا نہیں ہے. جیسے دن میں 3 مرتبہ آدمی کھاتا ہے, ایسے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے. پھر ہفتے میں ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہفتے میں ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس ٹیسٹ کے لیے جمعہ میں آ جاؤ. خطیب کے بیان میں نبی کے جلوے دیکھو, خطیب کی خطابت میں نبی کے جلوے دیکھو. کیا سمجھے؟ آخر وقت میں آتا ہے, چڑھاتا ہے, تر ڈالتا ہے, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے تو پہلے چلے گئے, پہلے بھاگ گئے. جی وہ ہونڈاون میں پیسے ڈالتے ہو آپ, 50 پیسے, 1 روپیہ, 2 روپے, 5 کا کہیں 10 کا کہیں ڈال لے کر آؤ. وہ ہونڈاون پورا بھر گیا. بھر گئے بعد اب اسے نکالنا ہے تو اونڈلو. تو پہلے کون گرتا ہے؟ آخری والا پہلے گرتا ہے. جی جو پہلے سے وہ آخر میں آتا ہے. ایسے ہی ہو گیا, ہونڈاون کی طرح ہو گیا. یہ سلام پھیرنے کی بات دیر ہونڈاون اونڈلتے ہی پہلے کون؟ آخر والا بنتا. اسی واسطے نہ نمازوں میں لطف ہے, نہ خطبات میں لطف ہے, نہ عبادتوں میں چین ہے. یہ ساری باتیں بتانے والا جب مل گیا تو پھر آپ چین ہی چین والی سکون ہی سکون. میں جانتا نہیں تھا جمعہ کیا ہے, میں جانتا نہیں تھا خطابت کیا ہے, میں جانتا نہیں تھا عبادت کیا ہے, میں جانتا نہیں تھا میرا نیچر کیا ہے, میں جانتا نہیں تھا میری عادت کیا ہے. ساری چیزوں کا نقشہ آپ نے کھینچ دیا سرکار, نقشہ آپ نے کھینچ دیا. اب آپ کے بعد مجھے اور کوئی اچھا لگتا ہی نہیں. یہ آ جانا چاہیے اندر سے بات. آپ کے بعد کوئی اچھا لگتا ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کے مولوی بھی اچھے نہیں لگنا چاہیے, نہ بریلی کے لگنا چاہیے, نہ فلاں جگہ کے لگنا, کہیں بھی نہیں. ان کو ایک دیکھ لیا تو سب لوگ یہ آ جانا چاہیے. یہ قول فعل میں بدل جائے, یہ قول ہمارا مضبوط ہو جائے تو زندگی کے مزے لوٹیں گے. تارز کر رہا تھا. اب چلیے آگے فرماتے ہیں علماء ابتدائی لیکن الراسخون فی العلم. ایک آیت کو کس کس انداز سے سمجھا جی؟ لیکن الراسخون فی العلم, جو لوگ مضبوط اور پکے علم والے, ان کو کیا بولتے ہیں؟ راسخین فی العلم. سمجھے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں علماء کی 3 قسمیں. علماء کی 3 قسمیں ہیں. یہ احکام الہی کا علم جاننے والے, یہ احکام الہی کا علم جاننے والے, یہ اللہ کے ذات و صفات کا علم جاننے والے,
اور ایک احکام الہی، وہ اللہ کی ذات و صفات کا علم جاننے والا. یعنی یہ دو الگ. کون سا؟ احکام الہی والے الگ اور ذات و صفات کا علم رکھنے والے وہ الگ. یہ وہ طبقہ جو احکام الہی کا بھی علم رکھتا ہے، ذات و صفات کا بھی علم رکھتا ہے. یہ احکام الہی وہ ذات و صفات کا علم رکھنے والا ہی راسخ علم ہے. کتنی قسمیں بولیے؟ کیا کیا؟ ہاں. تو جو لوگ احکام الہی کا علم رکھتے ہیں وہ مولانا برادری ہے، عالم برادری. جی احکام الہی کا مطلب کیا؟ یہ لگنے سے نماز اتنا ہوتی ہے، وہ بٹن کھلنے سے ایسا ہوتی ہے، وہ بیٹھ جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، چل جانا چاہیے. خیر نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، سمجھے. مرغی کاٹنے والے کے لیے ضروری ہے مرغی کاٹنا کتنا، سمجھے. بکرا کے لیے کتنے سل ہیں، میت کو نہلانا تو کیسا ہے، دم دینا تو کتنا، یہ سب ہونا. یہ تمام احکامات ہیں. اس کو احکامات شرعیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی علم ہے، مگر یہ راسخ علم نہیں ہے، پختہ علم والے نہیں ہے. علم والے علم ہے ان کے پاس، ان کی قدر کرنا چاہیے. اس لیے کہ ان کو جتنا دھونے کے مسائل معلوم ہیں، سمجھے. عام آدمی کو نہیں معلوم ہوتا، عالم کو جتنا معلوم ہوتا ہے، سمجھے. کیا مطلب؟ یہ مسائل کا علم جو ہے، احکامات کا علم جو ہے، یہ بھی علم ہے. اس کی قدر و منزلت کرنا چاہیے. طلاق، خلا، سمجھے، نکاح، میراث، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اب اس کے بعد ذات و صفات کیا ہے؟ ذات و ان کو یہ معلوم نہیں، وجود کی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سمجھے. میرے پیر مرشد فرمایا کرتے عرفان پہلے ہے، عرفان پہلے ہے، الہاد بعد میں ہے. جب اس کا عرفان معرفت کی پہچانت نہیں ہوتی ہے تو آدمی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، ملحد ہونے لگتا ہے. الہاد پہلے نہیں ہے، عرفان والا ہی ملحد ہوتا ہے. خدا مجھ سے جدا نہیں ہے، ہوگی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اللہ ہم میں ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اس کا ہم آئینہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی. کب تک آئینہ بولتے رہیں گے بھائی؟ خدا بول کے بول دیتا. یہ الہاد ہے، یہ الہاد ہے، یہ بربادی. تو اس طریقے سے ذات و صفات کا، صفات کاملہ، صفات ناقصہ، سمجھے. اسی لیے ہم کو بھی تاکید ہے، اصول دین کے بعد کی باتیں ہر ایک کو نہیں بتانا. اس لیے راؤنڈ مار کر کے ہم وہیں آتے ہیں آپ کی اصلاح کے. حقیقت محمدی اور وجود اور شہود کی باتیں نہیں بتانا. وہ کرم ہے بھائی قبلہ کا، بتا دیتے ہیں، وہ ان کی شان ہے. میں اس میں کچھ بولتا بھی نہیں، کچھ یہ کرتا نہیں، ان کی شان ہے. مگر ہماری حیثیت ہم کو اتنی ہے کہ اتنے میں راؤنڈنگ مار جانا پھر آ جانا، یہ سمجھنے کے لیے. اور پھر سرکار فرماتے جس کو اصول دین کی تعلیم نہ ہو اس کو سما سننا حرام. سرکار وہ پابندی نہیں ڈال کو رہتے تو کتنے شالہ حوالہ کو بک کر لیتے، کہاں شروع کر لیتے، نہیں سمجھ رہے. پھر خلافت کے لیے بھی بیٹھ کر سما چلانے کے لیے بھی مجاز ہونا. کر چلیے خانقاہ کی باتیں جنرل ہونا. تو عرض کر رہا تھا احکام الہی کا علم، احکامات الہی کا علم اور ذات و صفات. اب وہ اتنی کی حد تک ہی رہے گا. کون؟ احکام الہیہ جی. اور ذات و صفات کا علم رکھنے والا اسی حد تک رہے گا. مگر ایک تیسرا ہے جس کے پاس احکام الہیہ کا بھی علم ہے اور ذات و صفات کا علم بھی ہے. یہ دونوں علم رکھنے والا ہی پکا علم رکھنے والا ہے. اس پکے علم والی جماعت میں سلسلے عامریہ کو یہ شان حاصل ہے، شیخ محترم کو یہ مقام حاصل ہے، شہزادوں کو یہ مقام حاصل ہے. نہ ہم شریعت چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ ہم طریقت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ ہم حقیقت سے منہ موڑتے ہیں،
نہ معرفت سے ہم دور رہتے ہیں، سمجھے؟ سب چیزیں یہاں موجود ہیں. تو میں سلسلے کی محبت اور عظمت کے اعتبار سے حقیقت بیان کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کی تفسیر یہی بتا رہی ہے کہ پکے علم والا کون ہے؟ جس کے پاس ذات و صفات کا بھی علم ہو اور احکامات الہیہ کا بھی علم ہو. اسی کو کیا کہا گیا؟ راسخین کہا گیا. اور حکم دیا گیا پبلک کو، عوام کو حکم دیا گیا تم عالم کے پاس بیٹھو، جتنی دیر تم اس کے پاس بیٹھو گے اس کے علم کے نور سے معمور رہو گے. حکماء کے پاس بیٹھو، یعنی عاقل علماء، سمجھدار، سمجھے؟ کہہ رہا فٹ پاتھ ایسے علماء کے پاس بیٹھو جو دانشور ہیں، جن کا ذہن بھی کھلا ہے، جن کا دل بھی کھلا ہے، جن کا سینہ کھلا ہے. ایسے لوگوں کو حکماء کہا گیا. ان حکماء کے پاس ان کے ساتھ رہو، اور یاد رکھو بڑے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان کی اطاعت کرو. تو علم والے کے پاس بیٹھیں گے آپ تو آپ کو علم ملے گا. دانشور سمجھدار کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ بلند رہے گی، سمجھے؟ اور بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو ایکسپیرینس ملے گا، تجربہ ملے گا، زندگی اور دین گزارنے کا سلیقہ ملے گا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ تم 3 لوگوں کے ساتھ رہو، علماء کے، حکماء کے اور بڑی عمر والے لوگوں کے ساتھ. یاد رکھیے. پھر صوفیہ ایک اور بات فرماتے ہیں، راسخین فی العلم میں در حقیقت وہ لوگ ہیں جنہیں علم و عمل میں وافر حصہ ملا. راسخین فی العلم جو صرف پڑھ لیا ہے، عمل نہیں ہے اس کے پاس، تو ابھی وہ ناقص ہے. کیا ہے وہ؟ ناقص ہے. کمال علم والا، پکے علم والا کیا ہے؟ جیسا اس کے پاس علم ہے عمل بھی ویسے ہو. دوسروں کو عمل کی دعوت دیتا ہے، خود بے عمل ہے. دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، خود بہکا ہوا ہے. تو یہ راسخ علم نہیں. راسخ علم کو تم پہچاننا چاہو تو علم کی روشنی میں تم پہچان سکو گے. تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے. ایسی صورت میں پکا علم والا کون، اچھے علم والا کون، یہ جاننا ہے تو اس کے ساتھ رہ کر کے، صحبت کر کے اس کی عبادتیں دیکھو، اس کی زندگی دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو. یہ تمام چیزیں دیکھو تو وہ دیکھنے کے لیے آپ ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے. شیخ محترم کی صحبتیں ہمیشہ اختیار کرنی پڑیں گی. یہاں تک کہ فرماتے ہیں جب یہ چیز اس کو نصیب ہو جاتی ہے، جس کو جو راسخ علم ہوتا ہے، سمجھے، وہاں آ کر بات رکتی نہیں ہے. وہاں یہ تمام چیزیں محنتوں سے حاصل ہوتی ہیں. پھر جب اس کا علم اور عمل دونوں کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو اب یہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں علم کے خزانے ہوتے ہیں. جہاں علم کے خزانے ہوتے ہیں، یعنی عالم علیم تک پہنچ جاتا ہے. عالم علیم تک پہنچ جاتا ہے. جب علیم تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور علم لدنی کی دولت سے مالا مال. اب ایک بات یہاں یہ ذہن میں رکھیے، دل میں اتار لیجیے کہ علم الہی، احکامات الہی، ذات و صفات اور احکامات و ذات و صفات. تو راسخ علم کون ہے؟ وہ جس کے پاس احکام الہی کا بھی علم ہو اور ذات و صفات کا. جی یہ راسخین فی العلم میں شمار ہوا صوفیہ کی مذہب. ایک بات یاد رکھیے، علم لدنی جو جب حاصل ہوتا ہے، جب خانقاہی نظام میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں کے کوشچن کسی عالم سے نہیں کر سکتے. یہاں کی باتیں کسی عالم سے آپ دریافت کریں گے تو نہیں پتہ چلے. سب سے بے کر کے پیران کے خلسے، شرک بدعت کی بات. جی
میں مولانا سے پوچھا، بارلین میں بہت بڑے مولانا سے پوچھا، شہزادی بی کی مسجد میں امام صاحب سے پوچھا، عمر میں جا کے پوچھا، وہ یہ سب الجامعۃ النوریہ کے اساتذہ سے پوچھا، انہوں پڑھاتے ہیں، سمجھے، دھونا سکھانا، ٹھیک ہو تو سلسلے کی خانقاہ کی تعلیمات وغیرہ کے بارے میں کسی نہیں پوچھنا. علماء سے مراد اب میں عالم ہی نہیں، احکام الہی کا علم جو رکھتے ہیں ان سے نہیں پوچھنا جی. جیسے حدیث، فقہ، تفسیر ایک معمولی مولوی سے نہیں پوچھ سکتے آپ، ایسے یہ چیزیں ان سے نہیں. ذات و صفات کی باتیں بتانے والا ہے، عمدہ معرفت والا ہے، عمدی معرفت والا ہے، سمجھے، اس کے پاس بھی جا کر یہ باتیں نہیں پوچھنا. پہلے تو بیعت اس کے پاس کرنا ہی نہیں. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ خانقاہ میں بیٹھے تو ذات و صفات کی باتیں بتا رہے ہیں، مسند پہ بیٹھے احکام الہی کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں جن کے پاس ہیں تو ادھر شاگرد بن کے جائیں گے آپ، احکام الہی کا علم دیں گے، مرید بن کے جائیں گے تو ذات و صفات کا علم. اب اس موقع پر ایک حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، واپس آنے کے بعد آپ نے معراج کے حالات صحابہ میں بیان فرمائے. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں نظر ڈالی تو زیادہ میں نے فقراء کو پایا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ زیادہ میں نے عورتوں کو پایا. جنت میں نظر ڈالی تو زیادہ میں نے غریبوں کو پایا. یہ ہے حدیث. یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ کسے پایا؟ فقراء کو پایا. تو اب فقراء سے مطلب ہم کیا سمجھے؟ وہ لوگ جن کے پاس مال دولت نہیں ہے، جو فقیر ہیں، لاغر ہیں، جن کے پاس مالی وسعت ہے نہیں ہے. وہ صحابہ بھی ایسے انداز سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہنم میں وہ لوگ زیادہ جائیں گے جن کے پاس مال و دولت نہیں رہتی، وہ جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، فقیر سے مراد وہ نہیں جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، وہ نہیں ہے مراد. فقیر سے مراد وہ ہے جو جس کے پاس علم دین نہیں ہے. جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ ہے فقیر. تو جس کے پاس علم دین نہیں ہوتا وہ کہا جائے گا جہنم میں زیادہ تعداد میں جائیں گے. تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ جہاں سے بھی ہمیں علم مل جائے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہ درس قرآن آپ کے لیے کیا دے رہا ہے؟ علم دین دے رہا ہے جی. طریقت کے حلقہ ہائے ذکر آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ تعلیمات دے رہے ہیں. تو کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ علم دین. وہ بھی علم دین. تو علم دین صرف جسم ہی نہیں، احکامات الہیہ کا علم رکھنا جسم ہے، سمجھے. حقیقت محمدی وہ معرفت خداوندی کا علم رکھنا جو ہے یہ اس کی روح ہے، جس کے اندر جسم اور روح دونوں ہوں وہی زندہ ہے. جس کے پاس علم حقائق ہیں